تو یہ جو سسٹم کے ذریعے حافظ صاحب نے، یہ کمپیوٹر میں نے نہیں سیکھا، یہ انہی کے لیکن کیسی بات ہے، جس نے سیکھا ہے وہ خاموش اور جس نے نہیں سیکھا وہ ڈیٹیل بتا رہا ہے. بس یہی بات ہے، یہ یہی بات ہوتی ہے. مجھے ان کے اوپر اعتماد ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، جب آپ نے حفظ شروع کیا اس ٹائم آپ کی عمر کیا تھی دونوں بھائیوں کی؟ 5 سال تھی. ماشاء اللہ. ان کی 3-4 سال ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ بچپن میں شرارتیں بھی کی ہیں آپ لوگوں نے کہ نہیں کی؟ شرارتیں کرتے تھے. بتائیں نا، کوئی شرارت بھی بتائیں. وقار بھائی آپ بتائیں، آپ ویسے بھی لگتے ہیں تھوڑے سے شرارتی مجھے. اویس قادری صاحب ہیں نا، صحیح، ان کی نعت خوانی ہم سنتے رہتے ہیں. تو کس طریقے سے آپ نے سلامت بھائی کیا سنتے تھے، کس طریقے سے موبائل میں یا کیسٹ، کس دور سے شروع کیا یہ سلسلہ؟ جی مشتاق علیہ الرحمہ کی نعتیں ہوتی تھیں، تو وہ ہم اکثر ان کی نعتوں کو سنتے تھے، اور ان کو ہم وہ سمجھو کہ ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی تھی. تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ڈنڈی ماری جائے یا سنا دیا جائے سارا جتنا یاد؟ نہیں، کوشش ہوتی تھی ہماری. اچھا، آپ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سنایا جائے؟ سنایا جائے، اور ڈنڈی مارنے کا بھی ہمارا رجحان تھا، کیونکہ کبھی ہم تھکے ہوں نا، جی جی، ہم کہتے جلدی ختم ہو تو ہم جا کے اپنا آرام کریں، یہ وہ. اچھا اچھا. تو ایسا ہوتا تھا. کس قسم کی مار یاد ہے قاری صاحب کی آج بھی؟ بس وہ تھپڑ مارتے تھے. اچھا ہاں. تو ڈنڈے چھنڈے سے تو نہیں کبھی؟ ڈنڈا بھی مارتے تھے. اوئے ہوئے. ڈنڈے پہ آج کل پابندی لگی ہے نا. جی، اس ٹائم تو سب کچھ ان کا ہوتا تھا. اس ٹائم نہیں ہوتا تھا. لیکن نظر کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز ہو نا، تو وہ ہم سے چھوٹ کے گم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی ہمارا دوست یا ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے پاس نہ ہو جو ہمیں اٹھا کے دے دے، تو اس ٹائم ہمیں نظر کا احساس ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار نظر ہوتی تو ہم فوراً اس کو اٹھا لیتے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے، سب کہیے آمین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشا کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب. ویسے تو آپ ہمارے چینل پہ ہمیشہ مشہور شخصیات کو دیکھتے ہیں جو ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے حوالے سے مشہور ہوتے ہیں، دنیاوی حوالے سے وہ ایک سیلیبریٹی، ایک جو مشہور شخصیت ہوتے ہیں. لیکن آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ حضور کے ثنا خوان ہیں، اور بظاہر تو یہ اتنے مشہور نہیں ہیں، اتنے فیمس نہیں ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یقیناً مشہور اور ایک سیلیبریٹی کی حیثیت رکھتے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ برادران، حافظ وقار صاحب اور حافظ سلامہ صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی ٹھیک. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا مجھے. آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن میری گزارش ہے وقار بھائی، اسلامت بھائی سے کہ آپ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. فی جنات ونہر عند ملیک مقتدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر.
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह क्या खूबसूरत तिलावत कलाम पाक आपने पेश की। आप में से बड़ा कौन है, सलामत भाई या वकार भाई? मैं बड़ा मुझे वकार भाई। वकार साहब आप बड़े हैं, तो आपकी जो आंखों की रोशनी वाला जो सिलसिला है बिनाई का, ये शुरू से ही नहीं था? शुरू से नहीं सही है। तो सलामत भाई का भी ऐसा ही? ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ऐसा फील हुआ कभी कि आप लोग ट्विंस हैं, जुड़वा भाई है दोनों? नहीं, ये छोटे हैं, मैं ठीक। बड़ा हूँ। तो आपका ये फैमिली में कोई ऐसा सिलसिला है? कुछ बंदे हैं हमारे ख़ानदान में, ठीक, लेकिन इतने नहीं हैं। तो आपने जो ज़िंदगी गुजारने का जो सिलसिला शुरू किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, क्या सिलसिला था, बचपना कैसा गुजरा आपका? असल में स्कूल कुछ थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, कंप्यूटर भी थोड़ा सा सीखा है। कंप्यूटर किस तरह सीखा आपने? वो वैसे ही वो सिखाते हैं ना, जैसे ब्रांड को वो ठीक है, सिखाते हैं, ब्रांड, ठीक उस हिसाब से हमने सीखा है ना। ठीक। तो थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन ज़्यादा हमने कुरान पाक ही पढ़ा है। ये इसको हमें तरजीह दी है, यही पढ़ा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। तो स्कूल हमने इतना ख़ास नहीं पढ़ा। सलामत भाई आपका भी यही शेड्यूल रहा? मैंने शुरू में तो कुरान पाक ही पढ़ा है। अलबत्ता ये है कि स्कूल में भी पढ़ा हूँ, मैट्रिक की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद कुछ दरस निज़ामी में भी थोड़ा सा हिस्सा लिया है, किरात में भी थोड़ा हिस्सा लिया है। वो तो माशाल्लाह खूबसूरत आपने निभा के सुनाया भी, दिखाया जी भी। जी, ये सब अल्लाह पाक की रहमत है और आपकी दुआएं हैं। काम चल रहा है अल्लाह की रहमत से। तो बाकी रहा, अब जैसे मेरे भाईजान ने बोला है कि कंप्यूटर का सिलसिला, ये कंप्यूटर में एक ब्लाइंड के लिए होता है, उसको कहते हैं जॉज़, ठीक, जिसको JAWS कहते हैं, जॉज़। ठीक। वो जॉज़ सिस्टम जो होता है ना, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे मतलब कि कोई भी हम बटन पुश करते हैं वो बोल के बताता है। जैसे LG एक मोबाइल है, आपने देखा जी जी होगा, बिल्कुल, LG का। उस मोबाइल में आप अगर 1 को पुश करते हैं तो वो बोलेगा 1, 2 को पुश करते हैं तो 2, 0 को करते हैं तो 0। इस अंदाज से मोबाइल कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है जॉज़ सिस्टम। ये हर कंप्यूटर में होता नहीं है, बल्कि उसमें ये सेलेक्ट करवाना पड़ता है। तो ये जॉज़ सिस्टम के ज़रिए हाफ़िज़ साहब ने, ये कंप्यूटर मैंने नहीं सीखा, ये इन्हीं के देखिए कैसी बात है, जिसने सीखा है वो खामोश और जिसने नहीं सीखा वो डिटेल बता रहा है। बस यही बात है, ये यही हमारा बात होती है। मुझे इनके ऊपर इत्मीनान है, जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वाह वाह, बड़ा अच्छा इत्मीनान है आपका। हमारा अपना एक अलग मसला है। अच्छा, जब आपने हिफ्ज़ शुरू किया उस टाइम आपकी उम्र क्या थी दोनों भाइयों की? तकरीबन मेरी उम्र 5 साल थी, माशाल्लाह। इनकी 3-4 साल होगी। आपने सलामत भाई किस उम्र में हिफ्ज़ किया? बस हम दोनों ने समझो कि यकजा किया है। जैसे हमारी जो सनत है ना, उस सनत के अंदर 4 साल लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4-5 साल से वो हिसाब लगाएं, 4-5 साल तो तकरीबन 9-10 साल बन जाते हैं। 9-10 साल, मतलब आपने स्लो किया है? जी ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि बचपन में शरारतें भी की हैं आप लोगों ने कि नहीं की? शरारतें करते थे। बताएं ना, कोई शरारत भी बताएं। वकार भाई आप बताएं, आप वैसे भी लगते हैं थोड़े से शरारती मुझे। शरारतें, असल में शरारतें हम करते थे। हम गेंद वाला खेलते थे, और शरारतें कोई ख़ास हमने नहीं की, लेकिन यह कि आपको मैं क्या कहूँ। ना बताएं, कोई मसला नहीं है। बस ये पकड़ पकड़ाई हम खेलते थे आपस सही में। से। हाँ, चलें जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा, मुझे बताएं कि नात का जो सिलसिला है, नात क्योंकि आपकी पहचान बनी और माशाल्लाह बड़ी दूर दूर लोग आपको सुनते हैं, बुलाते हैं महफिल में, तो नात का शौक़ दौरान हिफ्ज़ी, दौरान मदारिस में ही आपको हुआ? ये हमारे उस्ताद जी के थे ना वो बेटे, जी जी, तो उन्होंने कहा था कि आप नात पढ़ा करें। उन्होंने हमें इस साइड लगाया। तो लोग हौसला अफजाई शुरू से करते थे नात के हवाले से? हाँ, शुरू से तकरीबन। तो शुरू में मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हमने कभी ये काम हमने किया नहीं था ना। सही से। तो फिर उन्होंने कहा जी आप नात पढ़ा करें। फिर हमने आस्ता आस्ता शुरू की। ज़्यादा शौक़ वकार भाई को था, सलामत भाई को था? इनको था। अच्छा, नहीं, सलामत भाई की तो माशाल्लाह आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। तो मैं भी इनके साथ साथ सही से थोड़ा बहुत करता रहा हूँ बस। चलिए, मैं चाहता हूँ एक कलाम आपसे सुनते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई जो कलाम आला हज़रत अगर सुनाए। हाँ जी, पहले हम सलाम के 2-3 शेर पढ़ेंगे, फिर साथ ही कलाम हम पढ़ देंगे। जी जी ज़रूर। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला
شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ماشاء اللہ. مشکل جو سر پہ آ پڑی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنے ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا تیری
سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ نعت سیکھنے کا آپ نے پراپر سلسلہ بھی کسی سے کیا ہے؟ کوئی استاد آپ کے تھے پراپر؟ کوئی نہیں؟ نہیں، فی الحال نہیں کیا کوئی؟ اچھا، شوق کس کو تھا سننے کا؟ سن کے جس کو سیکھا ہو؟ شوق ہمارے جو اویس قادری صاحب ہیں نا، صحیح، ان کی نعت خوانی ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو کس طریقے سے آپ نے اسلامت بھائی کیا سنتے تھے؟ کس طریقے سے موبائل میں یا کیسٹ؟ کس دور سے شروع کیا یہ سلسلہ؟ وہ جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت کیسٹ دور تھا، ٹھیک، تو اس وقت عموماً حاجی مشتاق علیہ الرحمہ کی نعتیں ہوتی تھیں، تو وہ ہم اکثر ان کی نعتوں کو سنتے تھے اور ان کو ہم وہ سمجھو کہ ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی تھی، فالو کرتے تھے ان کو نا۔ تو جب مشتاق علیہ الرحمہ کی نعتیں سنتے تھے تو پھر اللہ پاک کی رحمت سے کچھ ہمارا ان کی طرف لگاؤ بھی تھا ماشاءاللہ۔ تو اس مطلب کہ جو ہمارے سمجھو کہ نعت خوانی کے معاملے میں جو ہمارے ٹیچر ہیں یا ہمارے استاد ہیں، بظاہر تو نہیں ہے لیکن چھپے ہوئے مطلب کہ غیبی جس کو غیبی روحانی استاد، وہ حاجی مشتاق علیہ الرحمہ، ان کی کیسٹیں سن کے، تو اس وقت ایک پرانے نعت خوان تھے، آج کل بھی ہیں، صدیق اسماعیل صاحب، ان کی بھی نعتیں سنتے تھے۔ تو ان پاک ہستیوں کی وجہ سے ہمیں نعت شریف کا سمجھو کہ ذوق پیدا ہوا، ہمیں شوق ہوا کہ ہم بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وقار بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے نعتیں سننا شروع کی نا، جی تو مشتاق صاحب کی جو آواز ہے نا، وہی ہمارے کانوں میں پڑی تھی، تو وہاں سے ہم نے کام شروع کیا۔ کبھی لائیو ان کو سنا آپ نے؟ ہاں، بہت سنا، کیوں نہیں سنا۔ کب، کہاں پر؟ کراچی؟ نہیں، یہ 22 میں آئے تھے وہ۔ اچھا، 22 آتے ہیں وہاں؟ 22 آئے تھے، اور ادھر اس کے علاوہ 20 میں بھی آئے ہیں۔ ہاں، 20 میں آئے تھے، تو 1-2 مرتبہ ان کو ملتان میں جا کر بھی سننے۔ اچھا، آپ اجتماع میں گئے ہوں گے ملتان؟ بڑے اجتماع؟ ہاں جی، وہاں سنا تھا ماشاء اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی سنتے رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہی ویسا بھی نعت پڑھتے تھے نا، تو پھر ان کا یہ بھی شوق پیدا ہوا ماشاء اللہ۔ ان دونوں کو ہم نے بہت۔ اچھا، کوشش کرتے ہیں کہ انتخاب کلام اور انتخاب طرز اچھی ہو، یا بس جو سنی سنائی کوشش کرتے بس پڑھ دی؟ فی الحال تو جو سنیں وہی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں تفریق کر لیتے ہیں کہ طرز اچھی ہو، انتخاب کلام اچھا ہو؟ ہاں، کچھ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں، آپ نے بتایا کہ آپ لوگ حفظ بھی ماشاءاللہ آپ نے کیا ہوا ہے، تو حفظ کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ کس طریقے سے آپ حفظ کرتے تھے؟ کس طرح یاد کرتے تھے اس کو؟ وہ ہمارے استاد جی تھے، تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ استاد جی کا نام بتائیں آپ۔ حافظ فضل حسین صاحب۔ کہاں کے تھے یہ تھانہ چونترا کے تھے۔ صحیح۔ اور یہاں اس مسجد میں انہوں نے 35 سال ڈیوٹی کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ، جہاں پر ابھی آپ امامت اور خود کروا رہے ہیں؟ جی، جہاں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، جی، اسی مسجد میں۔ تو وہ کس طریقے سے آپ کو پہلے پڑھ کے بتاتے تھے؟ نہیں، تھوڑا سا وہ ایک لائن ہمیں وہ دیتے تھے نا، ٹھیک، تو وہ ہم یاد کرتے تھے، پھر آگے دیتے تھے، پھر وہ یاد کرتے تھے، پھر پیچھے والا ساتھ ملا کے سارا یاد۔ پہلے تو سبق دے دیتے ہوں گے، پھر آپ کو سب کی دیتے ہوں گے ساتھ ملا کر؟ نہیں، سب کی نہیں، پھر پہلے سبق ہمیں جو سبق یاد کرنے کا جو ان کا تھا نا طریقہ، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا۔ پہلے ایک لائن، ٹھیک، وہ یاد کرتے، ٹھیک، پھر وہ جب وہ یاد ہو جاتی نا 2-3 منٹ بعد، پھر آگے کرتے، آگے تھوڑا اور پڑھاتے، وہ کرتے، اسی سے 3-4 لائنیں ہمیں ملتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ جب وہ ساری یاد ہو گئی نا،
سب کو ملا کے ان کو ہم سناتے تھے. تو پھر اس کے بعد سب کی سنتے تھے ہم سے. ٹھیک. اس کے بعد پھر منزل کا ایک سپارہ. ٹھیک. کبھی ایک سپارہ, کبھی وہ موڈ میں ہو تو 2 سپارے بھی, کبھی 4 سپارے بھی ہم نے سنائے ہیں. تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ڈنڈی ماری جائے یا سنا دیا جائے سارا جتنا یاد ہے؟ نئی کوشش ہوتی تھی ہماری. اچھا, آپ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سنایا جائے؟ سنایا جائے. اور ڈنڈی مارنے کا بھی ہمارا رجحان تھا, کیونکہ کبھی ہم تھکے ہوں نا, جی جی, ہم کہتے تھے جلدی ختم ہو تو ہم جا کے اپنا آرام کریں, یہ وہ. اچھا اچھا, تو ایسا ہوتا تھا, لیکن سناتے تھے کیونکہ ڈنڈی مارنا اتنا وہاں مشکل نہیں تھا. اچھا, مطلب اتنا ہاتھ, کیونکہ جب ہم چھوڑیں تو پھر ہمیں وہ مارتے تھے. اچھا, مار بھی پڑتی تھی آپ دونوں کو؟ ہاں, کیوں نہیں مار پڑی ہے ہمیں. کیوں سلامت بھی مار پڑی ہے آپ کو صحیح کر کے؟ ہاں, مارے تو پڑتی ہیں, ساری بات ہے. کس قسم کی مار یاد ہے قاری صاحب کی آج بھی؟ بس وہ تھپڑ مارتے تھے. اچھا, ہاں. تو ڈنڈے چھنڈے سے تو نہیں کبھی؟ ڈنڈا بھی مارتے تھے. اوئے ہوئے, ڈنڈے پہ آج کل پابندی لگی ہے نا جی. اس ٹائم تو سب کچھ ان کا ہوتا تھا. اس ٹائم نہیں ہوتا تھا. ڈنڈا بھی مارتے تھے. کبھی وہ کام کر رہے ہوں تو ان کے پاس کوئی رسی وغیرہ ہو تو اس سے مارتے تھے. اچھا. ہاں. تو گھر والوں کی طرف سے ہوتا تھا کہ یار مت مارنا, شفقت محبت, یا نہیں؟ نہیں, وہ کہتے تھے ان کو مارو. اچھا. وہ کہتے تھے ان کو مارو. آپ شرارتیں کرتے ہوں گے نا؟ ہاں, وہ کہتے تھے کہ جتنا ہو سکے ان کو ماریں. اچھا, جتنا ہو سکے. ہاں, یہ ہمیں ہمارے سامنے کہتے تھے نا. اچھا. تو ویسے وہ کہتے تھے کہ اتنا ماریں کہ زخم نہ ہو, یہ وہ. اچھا, شفقت بھی کرتے تھے. تو ویسے ہمارے سامنے کہتے تھے کہ ان کو ہم ماریں تاکہ یہ ڈر جائیں, یہ پڑ جائیں. تو قاری صاحب محبت بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ ہاں, کیوں نہیں کرتے تھے, کرتے. کلاس میں سب سے زیادہ ہمدردی بھی آپ کو ملتی ہوگی یقیناً؟ سب سے زیادہ نہیں, لیکن ملتی تھی. ملتی تھی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آج آپ ماشاءاللہ ایک جو مستند پکے حافظ قرآن؟ ہاں, یہ الحمدللہ. اور یہ اچھا, جو تراویح کا سلسلہ بھی ہوتا ہے آپ دونوں کے یہاں؟ جی, یہ پڑھاتے ہیں تراویح. تو آپ؟ میں پیچھے سماعت کرتا ہوں. تو کبھی آپ سناتے ہیں پھر وہ سنتے ہیں؟ میں پہلے میں سناتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب 2-3 سال ہوئے ہیں میں نہیں سنا رہا, ورنہ پہلے میں سناتا رہا ہوں. صحیح. آئندہ انشاءاللہ موقع ملا تو میں سناؤں گا انشاءاللہ. اسی مسجد میں جہاں موقع ملا. صحیح. سلامت بھی آپ کو بھی مار کوئی اسپیشل پڑی ہے یا بس گزارا ہوتا تھا؟ لائق آپ میں زیادہ کون تھا لائق؟ بس دونوں ہی برابر ہی تھے, کیونکہ ہمارا سبق جو ایک سمجھو کہ ایک ہی سبق تھا, ایک ہی انداز سے پڑھائی ہوتی تھی. صحیح. تو دونوں کا سبق ایک تھا اور دونوں کا سمجھو کہ لائق ہونا یا جیسا ہونا وہ ہم تقریباً برابر ہی تھے. صحیح صحیح. تو باقی رہا مار کا سلسلہ, اب وہ کوئی بھی ہیرا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی بظاہر تو وہ پتھر ہوتا ہے, لیکن اس کو ہیرا بنانے کے لیے اس کو تراشنا پڑتا ہے. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, اس کو جب مستری کے پاس بھیجا جاتا ہے نا, پھر مستری کی مار کھا کے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا کہنا. تو مار سمجھو کہ مطلب کہ کوئی بھی طالب علم ہو, بھلے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو, جب تک اس کو مار نہیں پڑے گی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی نا. سبحان اللہ. اصلاح کے لیے مار ضروری ہے, اس اصلاح کے لیے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہے. اور بعض ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ استاد کو روکتے ہیں, لیکن یہ روکنا نہیں چاہیے. کسی نے کہا تھا کہ ماں باپ کی شفقت جو ہے یہ بچے کو بگاڑ دیتی ہے, اور استاد کی مار جو ہے یہ بچے کو سنوار دیا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ باتیں ہوتی ہیں, دعا فرمائیں. اچھا, اپنا وقار بھائی, سلامت بھائی, میں ایک دو ذرا عجیب و غریب سے سوالات کرنے لگوں. مطلب معاشرے میں تو ہوتے ہیں کہ اس بینائی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں آپ کو اگنور بھی کیا گیا, کسی جگہ پر آپ کی دل آزاری ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں پیچھے کر دیا گیا, اسٹیج پر, محلے میں, بازار میں, کہیں پر بھی آپ کو اس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. اب تو نہیں ہوتا جی, پہلے ہوتا تھا. کس طریقے کے لوگ کرتے تھے برتاؤ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی وجہ سے کہ یار انہوں کی پتہ یار دیدی اکھاں ہی نہیں ہیں, یا کوئی ایسا جملہ کسی نے کبھی کہا ہو؟ ہاں, وہ ایسا مطلب کہ اس طرح کا سریام تو کسی نے نہیں کہا. صحیح. لیکن اشارے لوگوں نے دیے ہیں نا. کس ٹائپ کے اشارے؟ وہ ایک بار میں چھوٹا تھا تو میں حفظ کر رہا تھا نا. صحیح. تو ایک ہمارا دوست تھا تو اس کے پاس تھا میگنٹ, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو وہ کبھی دروازے کو لگاتا, جی, کبھی کھڑکی کو وہ لگاتا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار یہ دیکھوں اس کے پاس کیا ہے نا. تو کیونکہ ہم تو دیکھ سکتے ہی نہیں تھے. صحیح. تو ہم نے ہاتھ لگا کے دیکھنا ہوتا تھا نا. تو میں نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی نا. جی. تو اس نے وہ سائڈ پہ کر دیا, مجھے اس نے پیچھے کر دیا. کہتا ہے یار اس کو نہ دو. اس ٹائم مجھے احساس ہوا یار اگر میری نظر ہوتی تو میں دیکھ لیتا, ہاتھ مارنے کی مجھے ضرورت مجھے نہ پڑتی, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ میں پھر گھر گیا تو میں وہ جو سائیکل کا جو ہوتا ہے نا, جو رم ہوتا ہے, جی جی,
وہ میں چلا رہا تھا گلی میں، وہ میں چلا رہا تھا، ٹھیک، ہے نا، ٹائر چلا رہا تھا نا، وہ لوہے والا، اچھا ریم آپ چلا رہے تھے واقعی میں؟ ہاں نیچے والا جو ٹائر ہوتا ہے صحیح نا۔ صحیح تو وہاں مٹی میں ایک میگنیٹ پڑا ہوا تھا نا، صحیح تو وہ اس کے ساتھ چپک گیا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح تو میرے ہاتھ لگا تو میں کہا یار یہ کیا ہے یار، ٹھیک ہے نا۔ جی تو پھر آگے جا کے میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ میگنیٹ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے اس کو اتار لیا، ماشاء اللہ سامنے ابو کھڑے ہوئے تھے، ان کو میں نے کہا یہ مجھے ملا ہے، تو انہوں نے مجھ سے لے کے تو اس کو صاف کیا، کیونکہ وہ بیچارہ مٹی میں وہ پڑا ہوا تھا جی جی نا۔ بالکل تو اس کو انہوں نے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ لے لو کھیلو اس سے، میں کھیلنے لگ گیا۔ تو جب اس کے بعد میں یہاں پڑھنے آیا نا، جی تو پھر میں وہ ساتھ لے کے آیا، واہ تو وہ لے کے آیا، تو وہ جو دوست پہلے اس سے کھیل رہا تھا نا اپنے سے، اس نے دیکھا میرے پاس نا، تو وہ کہتے یار تمہیں یہ کس نے دے دی ہے؟ میں نے کہا بس مجھے بھی یہ مل گیا ہے نا۔ تو اس نے کہا، اس نے سوچا یار کہ میں تو اس کو دکھا نہیں رہا تھا، اس کو اپنا مل گیا ہے، واہ تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ وہ شرمندہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح صحیح تو پھر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی کھیلتا تھا کہ یار یہ دیکھو یہاں پہ یہ چپک رہا ہے، یہ اس کو یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ، میں بھی ساتھ ان کے بیٹھ کے کھیلتا رہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس دور میں مجھے تھوڑا سا احساس ہوا تھا یہ نظر کا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ایسا خاندان میں، باہر لوگوں میں، معاشرے میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا؟ باہر ایسا بہت کم ہی ہوا ہے، یاد نہیں آ رہا، لیکن نظر کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز ہو نا، تو وہ ہم سے چھوٹ کے گم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی ہمارا دوست یا ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پاس نہ ہو جو ہمیں اٹھا کے دے دے، تو اس ٹائم ہمیں نظر کا احساس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار نظر ہوتی تو ہم فوراً اس کو اٹھا لیتے۔ تو ویسے اکثر یہ تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بیٹھا ہی ہوتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ایسا ہی کوئی چیز گھومتی ہے تو وہ فوراً ہمیں اٹھا دیتا ہے، تو ہمیں پھر نظر کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری نظر کیوں نہیں ہے یہ وہ، کیونکہ جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے نا۔ واہ واہ۔ تو کبھی کبھار کوئی بندہ پاس نہ ہو تو کوئی چیز گم ہو جائے۔ اچھا کچھ میں نے دیکھے اب آپ جن کی نظر نہیں، وہ اللہ سے گلا کرتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ ایسے کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے تو میں غلط کر رہا ہوں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی بانڈ ہے۔ ہاں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے اوپر گلا ہم کر سکتے ہی نہیں ہے نا۔ کیا بات ہے، اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں دے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ، اور اس نے ہمیں ایمان دے دیا ہے، سبحان اللہ، ورنہ ہم کافر ہوتے تو پھر ہمارا پتہ نہیں کیا ہوتا، کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے، اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں گھر میں اس نے ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ ہاں، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ پہ گلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ حافظ اللہ نے ایک اور کلام آپ سے سنتے ہیں، اپنے حضرت صاحب کا کوئی کلام آپ سنانا چاہ رہے تھے، وہ سنائیے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے سر مدینے
اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ مدینہ پاک کی حاضری ہوئی آپ لوگوں کی؟ بس خواہش ہے، تڑپ ہے ہماری، انشاءاللہ جائیں گے۔ میں امید بھی کروں گا اور ایک یہ چھوٹی سی اپیل بھی کروں گا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی مخیر حضرات ایسے جو کوئی سبب ایسا بنے اور آپ کو عمرے پر بھیج دیں یا کوئی ایسا سلسلہ بنے، جی ضرور، اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ۔ جو رابطہ کرنا چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میرے پیج پر آ کر۔ اچھا مجھے بتائیں کوئی ایسی واقعہ، کوئی ایسا خواب مدینہ پاک کے حوالے سے، سلامت بھائی؟ ایسا خواب یہ ہے کہ ہمارے اس مسجد میں جو ہمارے استاد جی ہوتے تھے، ان کے نواسے قاضی سعید الرحمان صاحب، صحیح، ان کے ساتھ ایک مرتبہ خواب میں گیا ہوں، ابھی جا رہا تھا، پہنچا نہیں تھا لیکن جا رہا تھا، کوئی ایسی جگہ تھی وہاں پہ کلینے بچھی ہوئی تھی، بڑا یا کارپیٹ بچھے ہوئے تھے، بڑا پیارا منظر تھا ماشاءاللہ۔ واہ، تو میں خوش ہو رہا تھا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، دیکھو اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا۔ ابھی مطلب کہ اس منظر میں گم تھا لیکن خواب چلی گئی، بڑا سمجھے کہ دل خوش ہو رہا تھا، دل بڑا حشاش بشاش تھا کہ میں کتنی پیاری جگہ پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کریم انشاءاللہ یہ ضرور آپ کی خواہش پوری کرے گا اور ہم سب انشاءاللہ حضور کے دربار جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں آخر میں جو میں نے آپ سے کلام کی فرمائش کی تھی وہ سنیں اور ہم اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آخری عمر ہے کیا رام نہ کہ دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رام نہ کہ دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا واپس دے دے، سب کہیے آمین آمین۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس
تاکہ اس بار میں جی بھر کی مدینہ سبحان اللہ، آمین۔ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کی مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور جھوم کر کاش کروں خانہ کعبہ کا طواف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جھوم کر تڑپ کر کاش کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینہ کو چلو گنبد خزا واہ واہ، سبحان اللہ، دیکھوں، سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، مدینہ کو چلو گنبد خزارا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی، اب تو بس ایک ہی اور دوڑ کر قدموں میں، یہ ہمارے پیر و مرشد کی خواہش ہے کہ کل بروز محشر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، میں ان کو آتا ہوا دیکھوں تو میری کیا کیفیت ہو، ملاحظہ واہ فرمائیے، واہ، سبحان اللہ، دوڑ کر قدموں میں آتار گروں میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں آتار گروں میں اس دم، کس دم؟ حشر میں، وہ کیسے شعر ہے؟ حشر میں جس گھڑ سرکار کو سبحان اللہ، آتا دیکھوں، حشر میں جس گھڑ سرکار کو آتا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ دونوں بھائیوں کا۔ حافظ برادران کا جن کا تعلق واہ کینٹ سے ہے اور ماشاء اللہ ہمارے واہ کینٹ کا فخر ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے، گفتگو کر کے، میری خواہش تھی اور الحمدللہ یہ میرا جو ہے سلسلہ پورا ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً آپ کو آج کی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کر مزہ آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ ہم ایسا ٹیلنٹ بھی پروموٹ کریں گے، اچھے لوگ بھی آئیں گے اور وہ لوگ بھی جو ڈیزرو کرتے ہیں کیمرے کو، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم اپنے کیمرے کی اسکرین پر لے کر آئیں اور آپ لوگوں کو دکھائیں۔ لیکن آپ ان کو سپورٹ بھی کریں گے، ان سے محبت بھی کریں گے اور ان سے پیار بھی کریں گے۔ ہمیں سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔